السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا بنی اسرائیل کا قصہ ابھی تک، کس طریقے سے اللہ نے انہیں کہا کہ ہم نے آپ کو کتاب دی ہے، اسے قوت کے ساتھ لیجیے، اسے سیریسلی لیجیے۔ اللہ نے ان کی جو کمیاں ہیں وہ یاد دلائیں۔ اللہ نے یہ یاد دلایا کہ کیسے آپ نے سبت توڑا تھا۔ اللہ نے اس گائے کا قصہ یاد دلایا جس کے نام پر سورہ بقرہ کا نام پڑا ہے۔ اور آخری چیز جو ہم نے پڑھی وہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں کہ کیسے آپ نے خود جو مدینہ کے اس وقت کے مشرکین تھے ان کے ساتھ مل کر کے ایک دوسرے سے ہی جنگ کری، اور پھر ایک دوسرے کا خون بہایا، انہیں گھر سے نکالا، اور پھر جب گھر سے نکال دیا گیا، غلام بنا لیا گیا، تو آپ خود جا کر کے پھر پیسے دے کر انہیں چھڑا رہے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو گئیں۔ اب اس کے بعد بات تو ابھی کنٹینیو وہی ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے ہی، لیکن انبیاء کا ذکر کر کے کچھ باتیں آتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موسیٰ کو کتاب عطا کی، بالکل۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُولِ، اور ان کے بعد رسول بھیجتے رہے، یعنی کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب تو دی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل خالی رہے، انہیں کوئی ہدایت والا نہیں ملا۔ اس کے بعد بھی اللہ کہتا ہے کہ ہم نے نبی کا سلسلہ جاری رکھا، آپ کے پاس رسول آتے رہے۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابن مریم بَیِّنَاتٍ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ القدس، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بیان دیا، کلیئر پروفز دیے، اور ان کی مدد کری روح القدس سے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر۔ تو ایک کانسیپٹ جو کرسچنس میں ہے روح القدس کا، جسے یہ ہولی اسپرٹ کہتے ہیں، ایک الگ سی اینٹیٹی جو کہ ٹرینٹی کا پارٹ ہے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ روح القدس جبرائیل علیہ السلام ہے۔ ہولی اسپرٹ جنہیں یہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، میسنجر ہیں، بس ایسے کوئی خدا کا حصہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی ٹرینٹی کا پارٹ ہے۔ آگے پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، یہ بڑی غضب کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہی کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب بھی ہم نے آپ کے پاس کوئی بھی رسول بھیجے اور انہوں نے وہ بات نہیں کی جو آپ کی نفسیات کے حساب سے تھی، آپ کی پسند کی چیز اگر انہوں نے نہیں کی، استکبرتم، تو آپ نے تکبر کیا، ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، انہیں جھٹلایا اور کچھ لوگوں نے قتل کر دیا۔ ایسا نہیں تھا؟ ابھی اللہ سوال کر رہا ہے کہ سچ بتائیے، ایسا ہوا ہے کہ نہیں آپ کے ساتھ کہ جب بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں، آپ میں سے جن لوگوں کو ان کی باتیں ان کے مطابق نہیں لگی، اپنا ایجنڈا پورا کرنے والی باتیں نہیں لگی، تو آپ نے جھٹلایا انہیں، اور کچھ انبیاء کو تو آپ نے قتل کر دیا، جیسے کہ بڑا ہی صاف اگزامپل ہے یحییٰ علیہ السلام کا، جان دا بیپٹسٹ جنہیں کہتے ہیں، ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، دو طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں نبی، ایک رسول۔ نبی اور رسول میں ایک بہت میجر ڈفرینس پتہ ہے کیا ہے؟ کہ جو رسول ہیں انہیں شہید یا قتل نہیں کیا جا سکتا کسی بھی طریقے سے، اور جو نبی ہیں انہیں شہید کیا جا سکتا ہے، اور اس کے پیچھے وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو رسول ہیں وہ ایک مقصد کے لیے آتے ہیں، ایک میسج پہنچانے اور ایک براڈر پرپس کے لیے، جیسے کہ نظام قائم کرنا، جیسے کہ کتاب دینا اللہ کی۔ تو وہ جب تک پورا اپنا کام کمپلیٹ نہ کر لیں تب تک نہ تو انہیں شہید کیا جا سکتا ہے، نہ ہی کوئی ان کے کام میں رکاوٹ اس طریقے کی آ سکتی ہے جس سے کہ وہ کام پورا کرے بنا چلے جائیں دنیا سے۔ نبی کے ساتھ حالانکہ یہ ہے کہ نبی آتے ہیں جو پیغام آلریڈی موجود ہے لوگوں کے بیچ، اسی کو پھیلانے کے لیے۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام ہے رسول،
ان کو اللہ کتاب دے رہا ہے پوری، ایک توریت دی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنایا ایک بڑے مشن کے لیے، بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کرا کے لا کے ایک ان کی کنٹری الگ بنا کر دینے کے لیے، تو وہ رسول کا کام تھا۔ ان کے بعد ان کے بھائی ان کے ساتھ تھے ہارون علیہ السلام، وہ نبی تھے صرف، وہ رسول نہیں تھے۔ ان کا کام تھا جو موسیٰ علیہ السلام انہیں حکم دے رہے ہیں اسے پورا کریں، یا پھر موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں لوگوں کی ہدایت کا کام کریں۔ اب ہارون علیہ السلام کے بعد بھی اور نبی آئے ان کے پاس، یوشع بن نون علیہ السلام، طالوت کو بھی کہتے ہیں کچھ لوگ کہ نبی تھے، الیسع ہیں، الیاس علیہ السلام، بہت سارے نبی آئے ہیں۔ اور سب کو کیا کہا گیا کہ یہ سارے لوگ اس پیغام کو آگے بڑھانے، لوگوں تک پہنچانے، جو لوگ بھول چکے ہیں اس پیغام کو، وہ دینے کے لیے آئے، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا، رسول موسیٰ تھے۔ اسی طریقے سے پھر آگے اگلے رسول آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، ایک ایسے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا گیا جو کہ پورا کا پورا کرپشن میں مبتلا تھے۔ ان کی مدد کے لیے یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو شہید نہیں کیا، قتل نہیں کیا، اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، اللہ نے جو کہا کہ وما صلبوا وما قتلوا، کہ نہ تو انہیں سولی پہ چڑھایا نہ تو قتل کیا، یہ بھی کنفرم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، کیونکہ رسول ہیں، ان کا مقصد ابھی آگے باقی ہے، واپس سے دنیا میں آ کر کے دجال کو ختم کرنے کا۔ وہیں یحییٰ علیہ السلام تھے جو کہ نبی تھے، تو انہیں شہید کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو بیسک چیز ہے یہ ڈفرنس۔ آگے وقالوا قلوبنا غلف، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو دل ہیں غلف، آپ نے ورڈ سنا غلاف، غلاف سے ڈھکا جاتا ہے، تو غلف ان کا مطلب، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے دل ڈھکے ہوئے ہیں۔ بلکہ لعنہم اللہ، اللہ نے لعنت بھیج دی ہے، بکفرہم فقیل ما یؤمنون۔ اب اللہ جواب کیا دے رہا ہے، بلکہ آپ کے دل ڈھکے ہوئے نہیں ہیں، اللہ نے لعنت بھیج دی ان کے اوپر جو آپ نے کفر کیا، بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، اور بہت ہی کم ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو بہانے دے رہے ہیں نا کہ اللہ چاہتا تو ہمارے پہ ایمان آ جاتا، اور اللہ چاہتا تو ہم نمازیں پڑھ لیتے ہو، ساری چیزیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی لعنت ہے آپ کے اوپر۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے دل ڈھک گئے ہیں، آپ اتنا کفر کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ نے لعنت ڈال دی آپ کے دلوں پہ۔ اور بہت کمی ہے جو وہ اپنے آپ میں بھی، اپنی کتاب میں بھی ایمان لانے والے، یعنی کہ ان کو جو توریت دی ہے اس پہ بھی بہت تھوڑا بہت ہی ایمان رکھتے ہیں، یہ جو ان کے مقصد کی، ان کے فائدے کی چیز ہے، بس اس پہ۔ اور فائدے سے مطلب دنیاوی فائدہ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور پھر جب ان کے پاس آئی کتاب اللہ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس چیز کو کنفرم کرتے ہوئے، اس چیز کی تصدیق کرتے ہوئے جو پہلے ان کے پاس موجود ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب قرآن آیا آپ کے پاس اور یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیے توریت میں اور انجیل میں جو آپ کے پاس کتاب ہے، یہ چیزیں صحیح ہیں اور یہ چیزیں بدلاؤ کر دی گئی ہیں، یہ قرآن جب بتا رہا ہے، تو پھر یہ کر کیا رہے ہیں معلوم ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، اس سے پہلے یہ فتح کے لیے دعا کرتے تھے کفر کرنے والوں کے اوپر۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، لیکن پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی تو پھر انہوں نے اس کتاب کو جانتے بوجھتے اس پہ کفر کیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اور اللہ کی لعنت ہے کفر کرنے والوں پہ۔ اب دیکھیے اس کے پیچھے کی کہانی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو ہم لوگ نے پڑھا کہ مدینہ میں لوگ رہ رہے تھے، یہود تھے اور مشرکین تھے۔ تو جب یہود جو وہاں کے تھے نا، ان کی جب لڑائی ہوتی تھی وہاں کے اوس اور خزرج سے کسی سے بھی، تو یہ یہود پتہ کیا کہتے تھے، یہ بولتے تھے اس بارے میں کہ بھائی دیکھنا ابھی ہمارے آخری نبی آنے والے ہیں، جب آئیں گے نا تب تمہیں دیکھ لیں گے ہم۔
تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ آخری نبی آئیں گے کتاب لے کر کے، اور جب آ گئے ہیں تو یہی کفر کر رہے ہیں، اور جن سے یہ لڑتے تھے کہ تم کو ہم بتائیں گے دیکھنا جب آخری نبی آئیں گے، وہی لوگ ہیں جو آخری نبی کو اپنا نبی مان کر لے آئے ہیں اور ایمان پہ آ گئے ہیں۔ انہوں نے شرک چھوڑ دیا، ایمان اپنا لیا، اور یہ جو ہے انہی کو نبی ماننے سے انکار کر رہے ہیں، یعنی اپوزٹ ہو گیا بالکل۔ اوس اور خزرج کے لوگ اللہ کے نبی کو سردار بنا کے لے آئے، مسلمان ہو گئے، اور جو یہود انتظار کر رہے تھے اللہ کے نبی کے آنے کا، وہ ایمان ہی نہیں لا رہے ہیں، بس اس لیے کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، عرب ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ دیکھیے ورڈ یوز کیا، کیا چیز؟ عارفو کفرو بھی، جان بوجھ کر انہوں نے پہچان لیا کہ یہ آخری نبی ہیں، انہوں نے پہچان لیا کہ اللہ کی کتاب آ رہی، اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا، ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ تھے اس وقت کے یہود جو اللہ کے نبی کے وقت میں موجود ہیں۔ بے سما اشترو بھی انفسہم، اور کتنا ہی برا ہے، کتنا ہی گھٹیا ہے جس کے لیے انہوں نے اپنی نفس کو، اپنی روح کو بیچ دیا دنیاوی فائدے کے لیے۔ بس ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ کفر کر رہے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے بھیجا ہے، بغین ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اندر ایک ذلت کی بات آ گئی، جیسے کہ اللہ نے آخری نبی یہود میں سے کیوں نہیں بھیجا، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں بھیجا، ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے صرف آپ نے اپنے ایک تاؤ میں انکار کر دیا ماننے سے آخری نبی پہ کہ آپ کے قبیلے سے نہیں ہے بس، جبکہ اللہ کا فضل ہے نبوت، اللہ کا فضل ہے اللہ کی کتاب۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مرضی، من یشاء من عبادی، اپنے کس بندے پہ اللہ بھیجے، اللہ کی مرضی۔ آپ نہیں ڈیسائیڈ کریں گے اللہ کس کو نبی بنا رہا ہے، کس قبیلے سے بنا رہا ہے، کس جگہ کے رہنے والے ہیں، کس زبان کے ہیں، اللہ طے کرے گا۔ فباؤ بغضب علی غضب، تو وہ غضب کے اوپر غضب، یعنی اللہ کا غصے کے اوپر غصہ لے کر کے لوٹے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کفر کرنے والوں کے لیے عذاب ہے مہین۔ مہین آپ نے ورڈ سنا ہے نا، مہین کا مطلب یہ ہوتا ہے بہت چھوٹا، مہین سے ہی نکل کر آتا ہے۔ مہین ہوتا ہے کہ ہیوملیٹ ہو جانا، بہت چھوٹا ہو جانا لوگوں کی نظروں میں۔ اللہ کہہ رہا ہے جو آپ کو لگ رہا ہے نا کہ یار آخری نبی ہمارے میں سے نہیں آئے، ہم ان کو مان لیں گے تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی، اللہ کہہ رہا ہے آپ آلریڈی بے عزت ہو گئے ہیں کہ آپ نے ایسی فضول کی چیز کو لے کر کے نبی کا انکار کر دیا ہے کہ بھائی وہ تو ہمارے قبیلے سے نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے آلریڈی آپ ذلیل ہیں، اور کفر کرنے والوں کے لیے عذاب ہے ایسا جو مہین ہے، یعنی ہیوملیٹ کرنے والا، بے عزت کرنے والا عذاب ہے۔ بیسک سمجھ لیجئے کہ ایک کرسچن فرقہ ہے، یہود ہے، ان میں آپس میں اختلاف ہو رکھا ہے۔ یہود کہتے ہیں ہم نہیں مانتے عیسیٰ کو، نہ تو نبی مانتے، کچھ بھی نہیں مانتے۔ نعوذ باللہ وہ لوگ تو کیا کہیں، بہت برا بھلا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، اور کرسچنز وہاں ان کو دوسری طرف خدا کا درجہ دے دیتے ہیں۔ ان کے لیے کتنی بلیسنگ والی چیز ہے کہ آخری نبی آ کر کے کتاب دے رہے ہیں جو کلیئر کر کے بتا دے رہے ہیں، یہود کو بتا دے رہے ہیں کہ آپ ان کو مسیح نہیں مانتے، وہ مسیح ہیں، اور کرسچنز کو بتا دے رہی ہے قرآن کہ بھائی آپ لوگ ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ وہ خدا نہیں ہے، نہ خدا کے بیٹے ہیں، وہ صرف رسول ہیں۔ دونوں سائڈ کا جو کانفلکٹ ہے اس کو کلیئر کر دینا، دونوں کے ڈاؤٹس۔ لگ بھگ 600-650 سال کی ان کی جو لڑائی چلی آ رہی تھی یہود اور کرسچن کی، اس کو ختم کر دیا ایک بار میں آ کے قرآن نے کہ بھائی آپ سب ایک ہی اللہ کی کتاب کو پڑھتے آ رہے ہیں، بس انبیاء الگ الگ آئے ہیں۔ لیکن انہیں وہ چیز چاہیے نہیں، انہیں کرنا ہے پاور مینٹین اپنی، اور اس کے لیے کسی اور کو تسلیم کر لینا بہت ایک ڈرا بیک ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جو چیز نازل ہوئی اس کے اوپر، قالوا، تو وہ جواب دیتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں صرف اس میں جو ہمارے پاس نازل ہوا ہے، یعنی جو ہمیں تورات دی گئی ہے صرف اسی میں ہم ایمان لائیں گے، اور انہوں نے کفر کیا جو اس کے بعد آئی، یعنی کہ
یہود کو دیکھا جائے تو وہ تو بائبل میں بھی نہیں مانتے، تورات میں مانتے ہیں، بائبل میں نہیں مانتے، اس کے بعد قرآن آیا اس میں بھی نہیں مانتے. لیکن یہاں پر خاص طور سے قرآن کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ آگے یہ کہا جا رہا ہے بما وراءہ وہو الحق مصدقا لما معہم، جو سچ کو ظاہر کر رہا ہے، کنفرم کر رہا ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھا اس کو، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ کی طرف سے کتاب لے کر ہدایت لے کر آتے ہیں، ساری چیزیں وہی بتا رہا ہے قرآن جو ان کے پاس موجود ہے. بس ایک چیز جو قرآن الگ سے کہہ رہا ہے وہ کیا ہے کہ اب آخری نبی آ گئے ہیں اور یہ آخری کتاب ہے، اب اس کے حساب سے قانون بنے گا. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، تو پھر کہیے ان سے کہ پھر کیوں تم نے قتل کیا اللہ کے انبیاء کا اگر تم ایمان والے تھے تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی کتاب پہ ایمان لاتے ہیں تورات پہ، تو بھی تو آپ نے انبیاء کا قتل کر دیا. بھائی آپ کے ہوتے ہوئے یحییٰ علیہ السلام ایک نبی موجود ہیں، ان کو کیسے کوئی شہید کر دے رہا ہے؟ مطلب آپ خود اس میں شامل تھے، ذمہ دار تھے اس کے. آپ ہی تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، جنہوں نے ان کے خلاف سازش کری. بھلے کرسچنس جو مانتے ہیں وہ قرآن کے اگینسٹ ہے بالکل کہ عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا دیا نعوذ باللہ، لیکن وہ مانتے تو یہی ہیں نا تب بھی کہ یہود کا ہاتھ تھا اس میں، جنہوں نے عیسیٰ کے خلاف ان کو بلاسفیمی کا کیس لگایا کہ عیسیٰ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس لیے ان کو سولی پہ چڑھایا جائے نعوذ باللہ. یہ بات یہود نے کری تھی. اور پھر اللہ نے دیکھیں صاف کہہ دیا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور موسیٰ لے کر آئے صاف بیان، صاف کلیئر نشانیاں، پروف لے کر کے آئے موسیٰ. ثم اس کے بعد اتخذتم العجل من بعدہ، اور آپ نے لے لیا اجلا عبادت کے لیے، وہی واپس سے جو سونے کا بچڑ بنا کے عبادت ہو رہی تھی وہی اللہ یاد دلا رہے کہ آپ کیسے لوگ ہیں. آپ ابھی کی بات کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے وقت کی، جب عرب کہ قریش قبیلے کے ایک انسان کو اللہ نے نبی بنایا اور اپنی کتاب دی. یہ آپ سے مانا نہیں جا رہا ہے. آپ سے یہ چھوڑیے، آپ سے تو تب نہیں مانی گئی بات اپنے نبی کی جو زندہ تھے، موجود تھے آپ کے بیچ، آپ کو ندی پار کرا کے لائے تھے، ابھی فرعون ڈوب گیا تھا. جب ان کے زندہ ہوتے ہوئے آپ نے شرک کر دیا بچڑا بنا کے، آپ سے کیا امید لگائیں کہ آخری نبی آئیں تو آپ ان کی بات مانیں گے؟ اور خاص طور سے جب آپ کے قبیلے سے نہیں ہیں تب تو آپ بالکل ہی نہیں ماننے والے. بات ہی وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، جب آپ ظالم تھے، یعنی ظلم کرنے والا کام کر رہے تھے آپ اس وقت بھی، اپنے آپ کے ظلم کر رہے تھے آپ، جو شرک کر رہے تھے وہ سونے کا بچڑا بنا کے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور پھر جب ہم نے میثاق لیا آپ سے، ایک معاہدہ کیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھا دیا آپ کے اوپر طور کو، پہاڑ کو. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور کہا کہ اسے قوت کے ساتھ لیجئے جو ہم نے دیا ہے، آپ کو عطا کیا ہے، یعنی تورات، اس کو سیریسلی لیجئے. اور واسمعوا، اور سنیے کہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں. آپ یہ مت سوچیں کہ موسیٰ آپ کو نعوذ باللہ ایک جادوگر مل گئے ہیں جو آپ کے لیے جادو کر کے ساری چیزیں کر دیں گے، باقی کوئی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ان کی. یہی آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے موسیٰ علیہ السلام کو لے کر. تو اللہ کہہ رہا ہے سیریسلی لیجئے کتاب کو، ہم نے مذاق نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے پہاڑ اٹھا دیا ان کے اوپر. قالوا سمعنا وعصینا، اور یہ کیا کہتے ہیں جواب میں؟ سمعنا وعصینا، ہم سنتے ہیں اور ہم نہیں مانتے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت میں آئے جب اللہ بتاتا ہے ایمان والوں کے بارے میں، تو کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم سنتے ہیں اور ہم مانتے ہیں. لیکن بنی اسرائیل کا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں سمعنا وعصینا، ہم سنتے اور ہم نہیں مانتے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اللہ کہہ رہا ہے جو ان کے دل ہے نا وہ اس بچڑے کی عبادت کی وجہ میں ڈوب گئے تھے، یعنی کہ وہ جو انہوں نے شرک کیا نا اس نے ان کے دلوں کو پوری طریقے سے کالا کر دیا، کرپٹ کر دیا. قل
اچھا ہوتا کیا ہے نا کہ آدمی کبھی کوئی گناہ کرتا ہے نا تو وہ اس کی پوری پرسنالٹی کو چینج کر دیتا ہے. ہوتا ہے کبھی کبھار، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکیومنٹریز ہوتی ہیں سیریل کلر لوگ پہ، ایک بار اس بندے نے کر دیا قتل تو پھر اب اس کے پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے پوری، وہ بندہ ہو ہی ویسا جاتا ہے. ایک ایسا انسیڈنٹ ہر کسی کی لائف میں جو اتنا ڈراسٹک چینج لاتا ہے اس کی زندگی میں کہ زندگی کی کایا پلٹ ہو جاتی ہے ایک طریقے سے. اللہ کہہ رہا وہی کیا، یہ جو آپ نے شرک کیا نا، اس نے آپ کے دلوں کو جکڑ لیا، بالکل نکل نہیں پا رہا ہے شرک آپ کے دل سے، آپ کے قلب کو اس نے کرپٹ کر دیا. قل کہہ دیجئے بیسما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مومنین، کہ کتنا برا ہے جو آپ کا ایمان آپ سے تقاضا کر رہا ہے اگر یہی آپ کا ایمان ہے تو. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہیے کہ اگر آپ کا ایمان یہ کہتا ہے نا کہ بچڑے کی عبادت کرو، نبی کی بات نہ مانو، آخری نبی آ رہے ہیں تو ان کو ریجیکٹ کر دو، لوگوں سے کہو کہ ان کی بات نہ مانے، اگر یہی ساری چیزیں آپ کا ایمان کہتا ہے نا تو پتہ نہیں کتنا برا ایمان ہے آپ کا جو آپ کو کفر کرنے پہ آمادہ کر رہا ہے. بہت غضب کی لینگویج استعمال کری ہے. پھر آگے قل کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اگر آخرت کا گھر اللہ کے پاس صرف آپ کے لیے ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تمنا کریے نا موت کی اگر آپ سچے ہیں. اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت نہیں جائے گا تو اللہ کہہ رہا ٹھیک ہے، دعا کریے موت کی، مر جائیے فوراً جنت جائیے. کیوں زندگی دنیا کی بتا رہے ہیں اتنا سٹرگل اور پریشانی میں؟ مسلمانوں سے آپ کو جنگ کرنی پڑ رہی ہے مدینہ میں، آپ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، قریش کے ساتھ مل جائے، اتنا سٹرگل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کی بات نہیں ہے سچی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا، باقی سب جیسا آپ کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ گوئم ہیں، کیٹل ہیں، جنٹائل لوگ ہیں، تو آپ دعا کریے موت کی، فوراً جائیے جنت میں. کیوں دنیا میں بیکار میں سٹریس لے رہے تھے نا. ولن یتمنوہ ابدا، اللہ کہہ رہا ہے لیکن یہ تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی اس چیز کی، کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم. اور وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو انویسٹ کر رکھا ہے دنیا میں، اپنے ہاتھوں سے جو آگے لگایا ہے، اصل میں ٹرانسلیشن اس کا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دنیا میں جو انویسٹ کر دیا ہے، اتنی شاندار انہوں نے دنیا بنا رکھی ہے نا اپنی، کہ ان کے من میں خیال بھی نہیں آتا کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے، ہمیں دنیا چھوڑ کے جانا ہے، اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے، جنت جہنم ہے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ علم رکھنے والا ہے ظالموں کے. اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے جتنا انویسٹمنٹ کیا ہے سب صرف دنیا کے لیے ہے ہی، آخرت کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ان کا انویسٹمنٹ، تو پھر آخرت میں جانا کیوں چاہیں گے؟ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، اور آپ پائیں گے لوگوں میں سے ان کو عَلَى حَيَاتٍ مِّنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جو اس دنیا کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ لالچی ہوں گے. یعنی آپ دیکھیں گے خاص طور سے ان لوگوں کو، یہود کو، جو دنیا کی زندگی میں سب سے زیادہ انویسٹ کریں گے، دنیا کی زندگی کو سب سے زیادہ عیش و آرام والا بنانے اور دنیا کی زندگی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے. اور اس کا پتہ ہے سب سے اچھا اگزامپل کیا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہیں کہا گیا تھا کہ جائیے جنگ کر کے اور اس شہر کو فتح کریے، وہاں پہ آپ کو اللہ کا نظام قائم کرنا ہے، تو انہوں نے منع کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم نہیں جائیں گے لڑنے. وہی اللہ یاد دلا رہا ہے کہ دیکھیے یہ ایسے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ لالچی ہیں دنیا کی زندگی کے لیے. یود احدہم، اور ان میں سے ایک ہے جو دعا کرتا ہے لو یعمر الالف، 1000 سال جینے کی، سنتن وما ہوا بمزحزحہ، لیکن وہ بھی ہٹا نہیں سکتا، دور نہیں کر سکتا اس سے، من العذاب ان یعمر، جو عذاب ہے اگر ان کو یہ زندگی دے بھی دی جائے. تو اللہ کہہ رہا ہے ان میں ایسے لوگ ہیں جو 1000 سال جینا چاہیں گے لیکن
جو انہوں نے گناہ کیے ہیں نا اس کا جو عذاب ہے اسے یہ تب بھی نہیں ٹال سکتے اگر انہیں 1000 سال زندگی دے بھی دی جائے. کیوں؟ کیونکہ ایک دن آئے گا جب دنیا ختم ہوگی، قیامت آئے گی، تب تو ختم ہوں گے، اب تب تو حساب کتاب ہوگا. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھنے والا ان کے ہر حرکت کا کہ یہ کیا کیا کر رہے ہیں. قل کہہ دیجئے من کان عدو لجبریل، جو بھی جبرائیل کا دشمن ہے، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، وہی ہیں جو لے کر آئے ہیں آپ کے دل پہ اللہ کی طرف سے قرآن، مصدقا لما بین یدیہ، اس چیز کو کنفرم کرتے ہوئے جو پہلے آ چکا ہے، وہدی وبشری للمؤمنین، اور ہدایت اور بشارت کے طور پہ ایمان والوں کے لیے. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ جبرائیل کو ایک بہانہ لے کے یہودی کہتے تھے کہ آپ کے پاس کون لے کر آیا ہے وہی؟ اچھا جبرائیل نہ ہے؟ نہیں ان میں تو ہم نہیں مانتے. کوئی اور لے کر آتا، میکائیل یا کوئی اور لاتا تو ہم مان لیں، جبرائیل میں نہیں مانتے. تو اس طریقے کی بات بھی کر رہے تھے بنی اسرائیل. اللہ کہہ رہا ہے جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ یہ جان لے کہ جبرائیل ہیں جو قرآن لے کر آئے ہیں. بہت بڑا مرتبہ ہے جبرائیل علیہ السلام کا. اور پھر آگے اللہ نے کہہ دیا من کان عدو للہ وملائکتہ ورسولہ وجبریل ومیکائیل وان اللہ عدو للکافرین. تو جو دشمن ہے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، اور پھر نام لے کر کے اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، تو بے شک اللہ دشمن ہے کفر کرنے والوں کا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے نازل کری آپ کے اوپر نشانیاں جو کہ بینہ یعنی بالکل کلیئر اور صاف ہیں. ایسی آیاتیں نازل ہو رہی جس کو پڑھنے کے بعد کسی کو ڈاؤٹ نہیں رہے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. وَمَا يَكْفُرُ بِمَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور کوئی نہیں انہیں جھٹلائے گا سوائے جو فاسق لوگ ہیں، یعنی جو کھلم کھلا انکار کرے گا کہ مجھے ماننا ہی نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے، صحیح ہو یا غلط. اللہ کہہ رہا ہے صرف ایسا ہی انسان انکار کر سکتا ہے اس میں. اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا، اور کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جتنی بار عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کہ ہم نے عہد لیا اور ایک فرقے نے آپ کے اس میں سے اسے پیچھے پھینک دیا اٹھا کے. بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثریت میں لوگ ایمان لانے والے نہیں. یعنی جتنی بار اللہ نے طور اٹھا دیا ان کے اوپر یا پھر ان کو سزا دی، عذاب دی، اللہ کہہ رہا ہے کہ تب بھی کچھ لوگ اس کے باوجود ایسے نکلے جو کہ پھر سے نافرمانی کرنے والے تھے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی رسول آیا ان کے پاس وہ چیز کنفرم کرتے ہوئے جو ان کے پاس پہلے موجود تھی، یعنی داؤد علیہ السلام آ کے کہتے ہیں کہ بھائی جو توریت میں ہے اس میں جو صحیح چیزیں ان پہ عمل کریے، جو آپ نے خود سے لکھی انہیں ہٹائیے. عیسیٰ علیہ السلام آ کے کہتے ہیں کہ بھائی توریت کو مانو، تم نے تو توریت کو پڑھنا ہی بند کر دیا ہے. قرآن آ کے کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو کتاب ہے اس میں جو چیزیں دیں اس کو پڑھیے تو کیا ہے. فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، تو ایک فرقے نے، ایک گروہ نے جس کو کتاب دی گئی تھی اس نے کتاب کو اٹھا کر کے اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا جیسے کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں. اس سے پہلی آیت میں اللہ نے کیا کہا کہ ہر بار کیا ہوتا تھا کہ جب بھی ہم آپ کو کوئی وارننگ دیں آپ لوگ کہیں کہ ہاں ہم اب سے اطاعت کریں گے اپنے نبی کی، اور پھر کچھ لوگ ایک آدھ گروہ نکلے جو کہ ایمان نہ لائے اور کفر کر دے، غلط کام کر دے، پھر سزا ملے. لیکن اس بار اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ کون سے لوگ ہیں زیادہ تر جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، جو بدل کر رہے ہیں کتاب میں، جو کفر کر رہے ہیں، یہ وہ ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی وہ لوگ جو کتاب پڑھنے والے ہیں، جو ریبائز ہیں ان کے، جو مولوی ہیں ان کے، وہ کتاب کے خلاف جا رہے ہیں ہر بار. اور اس کے بعد آیت آئے گی جس سے ریلیٹڈ ہے لیکن انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں ہم پڑھیں گے کہ میجک کا آغاز، سلیمان علیہ السلام کا ذکر اور ہاروت اور ماروت کے بارے میں. السلام علیکم.